بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، صابر شاکر کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم۔ آج ہے 4 دسمبر سال 2020 اور دن ہے جناب آج جمعۃ المبارک کا۔ آج آپ سے کافی ایک ڈیٹیل سٹوری ہے جناب، وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں، اور یہ خبر اس کے مختلف اینگلز ہیں، کثیر الجہتی ملٹی ڈائمینشنل ہے، اور اس کا تعلق مختلف ممالک سے ہے، لیکن یہ پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے۔ ڈیٹیل سٹوری ہے، مختلف اینگلز ہیں، اس کے مختلف زاویے ہیں، وہ سارے میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور چونکہ دنیا بھر کے جو ذرائع ابلاغ ہیں وہ عرب کنٹریز کے ہیں، وہ خلیجی ممالک کے ہیں، وہ اسرائیل کے ہیں، وہ امریکنز ہیں، برٹش ہیں، سب کے سب اس خبر کو فوکس کیے ہوئے ہیں۔ اور چونکہ میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ 20 جنوری تک جو ہے صورتحال بہت ہی حساس، سینسٹیو، کرٹیکل رہے گی، اور 20 جنوری کا وہ دن ہے جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کا آخری دن ہونا ہے، اور پریزیڈنٹ جو بائیڈن کا پہلا دن ہونا ہے۔ انتقال اقتدار کا مرحلہ کس طریقے سے کمپلیٹ ہوتا ہے، اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے، اتنا کیوس ہے۔ اور یہ کیوس ہم نہیں بتا رہے، بلکہ اس میں چائنا، رشیا، یورپی یونین، مغربی ممالک، امریکہ، خلیجی ممالک، عرب ممالک، سب کے سب، اور ساؤتھ ایشیا، سب کے سب نظریں جو ہیں وہ 20 جنوری تک ٹکی ہوئی ہیں۔ اور اس کی ریزن یہ ہے کہ اب ایک اور چیز، اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کے اندر ہی ایک نیا ماحول کریٹ ہوا ہے، اور وہ ماحول یہ ہوا ہے کہ جناب امریکہ کے انتخابی نتائج کو تسلیم نہیں کیا جا رہا، یہاں تک کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو بھی متنازع قرار دیا جا رہا ہے، بالکل ترقی پذیر ممالک کی طرح، جیسے کہ پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، انڈیا میں، سری لنکا میں، ان ممالک میں ہوتا ہے۔ بالکل وہی حال اس وقت ترقی یافتہ ممالک میں نہیں، بلکہ سپر پاور، دنیا کی واحد سپر پاور امریکہ میں ہو رہا ہے۔ نہ صرف یہ، بلکہ وہاں مشورے دیے جا رہے ہیں کہ جناب پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ مارشل لا لگا دیں اور فوج کو حکم دیں اور ایمرجنسی نافذ کر دیں، انتقال اقتدار مت کریں، بلکہ اس پہ نیا الیکشن کروائیں، اور نئے الیکشن میں جو نتائج آئیں وہ قبول کیے جائیں۔ تو یہاں تک کشیدگی بڑھ چکی ہے، اور پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں بٹوین دا لائن کہ جناب پریزیڈنٹ ٹرمپ کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے، ان کو مقدمات کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے، جو پریزیڈنٹ ہوتے ہوئے وہ بچے ہوئے تھے۔ تو وہاں پہ ایک بہت بڑی ٹسل چل رہی ہے بٹوین ڈیموکریٹس اینڈ ریپبلکن، کیونکہ ریپبلکن کی جو پالیسی ہے اس کو شفٹ کرنا ہے جو بائیڈن نے ٹوورڈز ایران، ٹوورڈز اسرائیل، ٹوورڈز چائنا، ٹوورڈز انڈیا۔ تو یہ ساری پالیسی جو بائیڈن ہے، یعنی کہ ڈیموکریٹس، وہ بالکل ایک دوسری رائے رکھتے ہیں، اور وہ مختلف ہے جو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اس وقت شروع کر چکے ہیں۔ تو اس لیے صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل کا معاملہ یہ بہت بڑا ایک ماڈل تھا، اور بہت بڑا پلان تھا، پروجیکٹ تھا، ابراہم ایکارڈ جس کو کہا جاتا ہے، اور جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جناب اور ان کے داماد جو کوشنر ہیں روح رواں، اور اسرائیل کا، ان سب کا ایک بیبی تھا۔ اس بیبی کی ابھی پیدائش نہیں ہو رہی تھی، اور ابھی وہ پیدائش کے مراحل میں تھا، مختلف مراحل میں، کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ الیکشن ہار گئے۔ اب وہ نہ بیبی ادھر کا ہے نہ ادھر کا ہے، آدھی پیدائش ہو چکی، آدھی پیدائش باقی، یہ سچویشن اس وقت بنی ہوئی ہے۔ اور اسی دوران اسی سے جڑا ہوا ایران میں محسن فخری زادہ، ان کے نائب وزیر دفاع تھے ایران کے، اور انتہائی معتبر نام تھا، ایٹمی پروگرام کے سربراہ تھے، ان کو مار دیا گیا۔ اس کے بعد ایک اور ان کے کمانڈر کو شام کی سرحد پہ مار دیا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ اب معاملات آ گئے ہیں کھلا کے سامنے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے داماد کوشنر جو ہیں وہ نکلے ہوئے ہیں سعودی عرب، قطر اور دیگر ممالک کے دوروں پر کہ جناب معاملات حل کیے جائیں، اور 20 جنوری سے پہلے جو ان کا اسرائیل کے بارے میں روڈ میپ ہے، تمام ممالک اس کو تسلیم کریں۔ لیکن اس دوران ایک جنگ کا خطرہ جو ہے وہ بہت زیادہ منڈلا رہا ہے۔ اسرائیل کے فوراً بعد جب UAE نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا تھا، تو
तो उस वक्त हुआ ये था कि जनाब फ़लस्तीन ने इज़राइल से भी UAE से भी ममालिक से ताल्लुकात मुनक़ते कर लिए थे, सफारती अपने सफ़ीर वापस बुला लिए थे। लेकिन अब सूरत हाल मामूल पे आ रही है और इज़राइल ने फ़लस्तीनी अथॉरिटी को $1 अरब भी मुंतकिल कर दिए हैं। ये $1 अरब क्या हैं जनाब? ये $1 अरब कोई इमदाद नहीं है, बल्कि ये फ़लस्तीनी अथॉरिटी का हक़ है। और जो फ़लस्तीन के इलाके हैं, मगरबी इलाके और उसके जो चंद हिस्से हैं वो उनका कंट्रोल है इज़राइल के पास, लेकिन वहाँ से जो महसूलात इकट्ठे होते हैं वो फ़लस्तीनी अथॉरिटी को उसका हिस्सा दिया जाता है। तो जब ये मामला हुआ था गड़बड़, तो उस दौरान जब ये इज़राइल को तस्लीम किया UAE ने यकतरफ़ा तौर पे, तो उसके बाद मामलात कशीदा थे, तो ये जो फंडिंग थी उसका हक़ रोक दिया गया था। लेकिन अब सूरत हाल मामूल पे आ रही है, लिहाजा फ़लस्तीनी अथॉरिटी का जो आमदन का बुनियादी ज़रिया था टैक्स और इसराइली कब्ज़े वाले मगरबी किनारे के कुछ हिस्सों से वसूल किया जाता था, अब वो रिलीज़ कर दिया गया है और $1 अरब उनको रिलीज़ किया है ताकि वो अपने मामूलात चला सकें, क्योंकि कोविड-19 की वजह से फ़लस्तीन की रियासत को भी मसाइल का सामना था, तनख्वाहों में कट लग गया था, गुर्बत बेरोज़गारी उस तरफ जा रही थी। लिहाजा ये एक काम किया है, एक क्या कहना चाहिए, आगे मामलात को बढ़ाने के लिए, क्योंकि अगली जो ख़बरें दे रहा हूँ उससे सूरत हाल अब मामूल पर लाने की कोशिश की जा रही है और आखिरी कोशिश की जाएगी कि फ़लस्तीन वाला मामला हल हो जाए। ये चीज़ हो गई। उसके बाद हुआ ये कि मैं आपको बताता हूँ कि जो मर्डर हुआ साइंसदान का, उसके बाद सऊदी अरब जनाब फ़र्स्ट टाइम मैदान में उतरा है और सऊदी अरब ने फ़र्स्ट टाइम अपनी ज़ुबान खोली है और उन्होंने वार्न किया है। किसको वार्न किया है? वो वार्न किया है जनाब सऊदी अरब ने ईरान को, क्योंकि इल्ज़ाम लगाया गया था सऊदी अरब पर और इल्ज़ाम ये लगाया गया था कि जनाब ईरान ने कि ये जो साइंसदान का कत्ल किया गया है वो सह अफ्रीकी जो लोग मिले थे 3 ममालिक के, यानी अमेरिका, इज़राइल और सऊदी अरब, ये जो 3 मुलाकातें हुई थीं 3 मुल्कों के रहनुमाओं की, तो इसके ताने बाने उससे मिलते हैं। तो सऊदी वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर ममलकत बराए उमूर ख़ारजा आदिल जुबैर, वो फ़र्स्ट टाइम उन्होंने रद्दअमल दिया है और उन्होंने ख़बरदार किया है ईरान को कि वो अपनी कमज़ोरियों का जो है मलबा हम पर मत डालें और सऊदी अरब किसी भी सूरत में किसी के कत्ल का हुक्म नहीं देता और ना ही सऊदी अरब को इस मामले का मूजिब करार दिया जा सकता है। उन्होंने ईरान का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि ईरान में तो कोई ज़लज़ला भी आ जाए या सैलाब भी आ जाए तो ईरान जो है उसका मलबा भी सऊदी अरब पे डाल देता है और ये नहीं देखता कि अपने अंदर जो हैं क्या मामलात हैं। लिहाजा उन्होंने ये भी कहा जनाब अपने बयान में कि ये सह अफ्रीकी मुलाकात और नेतन्याहू के बयानात, ये तमाम ताने बाने जो मिलाए जा रहे हैं ये बिल्कुल बकवास है, झूठ है और ये सिवाय इल्ज़ाम तराशी के और कुछ नहीं हो सकता। सऊदी अरब किसी भी शक्ल और किसी भी अंदाज में ईरानी निज़ाम के तरह कत्ल की मंजूरी नहीं देता, बल्कि सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने यह कहा कि अलबत्ता ईरान का ये कल्चर है, ख़ास तौर पे कब, जब 1979 का उन्होंने कहा कि इनकलाब आया था, उसके बाद ईरान ये ज़रूर करता है कि दुनिया भर में कत्लों की बुनियाद पे अपने निज़ाम की तामीर करता है। बहुत सख्त स्टेटमेंट सऊदी अरब की तरफ से आया और सऊदी अरब ने पहली दफ़ा ये लबकुशाई की बराह रास्त। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न है, ये बात दुरुस्त है कि ईरान जो कुछ कह रहा है ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन ईरान के अपने लोग क्या कह रहे हैं? अब ईरान के अपने लोग क्या कह रहे हैं, ईरान का अपना ही मीडिया क्या कह रहा है। एक ख़बर छपी और उन्होंने अपना नाम ज़ाहिर ना करने की शर्त पे ये बताया कि जनाब जिस वक्त
मुलाकात हो रही थी मुबैना तौर पे वज़ीर ख़ारजा अमरीकी वज़ीर ख़ारजा पोम्पियो की, मोहम्मद बिन सलमान, नेतन्याहू मोसाद चीफ़ और सऊदी वज़ीर ख़ारजा न्योम में, उस वक्त एक सऊदी ऑयल रिफ़ाइनरी, बहुत ही अहम तरीन उनका हसास इलाका अरामको, उस पे एक हमला हुआ था। तो ईरान के लोग ये कह रहे हैं कि वो हमला जनाब ईरान ने किया था और उसकी ज़िम्मेदारी इनडायरेक्टली उन्होंने कबूल भी कर ली और ये कहा कि जनाब ये हमारी तरफ से वार्निंग थी कि ये जो कुछ आप लोग गिटमिट कर रहे हैं हम उससे वाकिफ़ हैं और ये जो मुलाकात आपकी चल रही है उससे हम वाकिफ़ हैं, लिहाजा सऊदी अरब को हमने वार्न किया था कि जनाब हम भी आपके पीछे हैं और आपकी तनसीबात हमसे ढकी छुपी नहीं हैं, हमारी दस्तरस में है। अब ये एक और बात आ गई। तो कहने का मकसद ये है कि ईरान भी अपनी क्या कहना चाहिए हरकतों से बाज नहीं आता और ईद पे जो ईरान के सदर का खुतबा था उसमें वो बड़े धड़ल्ले से वो कहते हैं कि जहाँ जहाँ हमारे मफादात को मुतासर होंगे उसको हम तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और प्रॉक्सीज़ के लिए प्रॉक्सीज़ के ज़रिए हम उसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। तो लिहाजा एक ये बात आ गई। अब दूसरी जानिब इज़राइल ने भी बराह रास्त इज़राइल की खुफिया एजेंसी ने भी बराह रास्त क्या किया, उन्होंने भी जनाब ईरानी साइंसदान मोहसिन फ़खरीज़ादे के कत्ल की ज़िम्मेदारी कबूल कर ली और उन्होंने भी कहा कि जनाब हमारे जो जासूस थे वो मुसलसल ईरानी साइंसदान मोहसिन फ़खरीज़ादा की रैकी कर रहे थे, जासूसी कर रहे थे और उसका बुनियादी मकसद ये था कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम जो है उसको हर सूरत में तबाह करना है और उसको आगे नहीं बढ़ने देना क्योंकि वो इसराइल के मफादात को नुकसान पहुंचा सकता है। और ये बात कौन कह रहा है, ये बात कह रहा है जनाब CIA के साबिक अफसर हैं और अहम तरीन एक इदारा है, इंस्टीट्यूट है, उसके वो मुहक्किक हैं, ब्रूस रेडल इनका नाम है और उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि इज़राइल दुश्मन की सरज़मीन पर अहदाफ के हसूल में गैर मामूली कामयाबी और सलाहियत दिखा रहा है। और उन्होंने एक और बात भी की इज़राइल की तरफ से कि इज़राइल ने ईरान के पड़ोसी ममालिक अज़रबैजान के साथ करीबी ताल्लुकात का भी फ़ायदा उठाया और इन ममालिक को जासूसी और जासूसों की भर्ती के लिए भी इस्तेमाल कर रहा है। यानी अज़रबैजान और ईरान की बाउंड्री एक है और ये कह रहे हैं कि वहाँ पे भी जो इन्होंने ईरान के अंदर जो जासूसी का निज़ाम नेटवर्क कायम करने में अज़रबैजान की सरज़मीन भी इस्तेमाल हुई। लेकिन उन्होंने एक और बात भी की, उन्होंने एक मज़े की बात की, मेरे भी इल्म में अभी आई कि 8 साल पहले भी मोहसिन फ़खरीज़ादा को मार दिया गया था और लेकिन ये दोबारा पता चला कि उस वक्त मोहसिन फ़खरीज़ादा नहीं मरे थे, वो अब मारे गए हैं। तो ये मोसाद ने भी और CIA ने भी इनडायरेक्टली नहीं बल्कि डायरेक्टली मोसाद ने ये ज़िम्मेदारी कबूल कर ली। अब आगे बढ़ते हैं। इसी दौरान पाकिस्तान ने भी मज़म्मत कर दी है इसकी मोहसिन फ़खरीज़ादा की और मज़म्मत भी की है और साथ ही ख़ानदान से हमदर्दी का इज़हार किया है दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान की तरफ से और ये भी कहा है कि फ़रीक़ैन तशद्दुद की तरफ नहीं जाएंगे, अपने कशीदगी की तरफ नहीं जाएंगे और अपने सब्र व तहम्मुल से काम लेंगे। ये हो गया। अब एक और हुआ है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ज़रा डिटेल स्टोरी है इसलिए आप सुनते जाएं। इज़राइल को जब ये मालूम हुआ कि जनाब उन पे अटैक होने लगा है तो उसका ये हुआ जनाब कि जब ईरान को पता चला कि उनको हमला किया जा सकता है उन पे और इज़राइल की तरफ से बाकायदा तौर पे या अमेरिका की तरफ से, तो
ایران نے رابطہ کیا UAE کے وزارت خارجہ سے اور براہ راست محمد بن زید کو یہ پیغام دیا ایران نے کہ اگر ایران پر حملہ ہوتا ہے، کوئی بھی کرے، وہ اسرائیل کی طرف سے ہو یا امریکہ کی طرف سے، تو ہم اس کا جواب UAE پہ حملے کے صورت میں دیں گے۔ یہ انہوں نے براہ راست دھمکی دی محمد بن زید MBZ کو، UAE کے ولی عہد کو براہ راست۔ یہ ایران کی طرف سے میسج کنوے کیا گیا، اور جس کے بعد یہ ہوا کہ کچھ دیر کے بعد ہی جناب UAE نے محسن فخری زادہ کے قتل کی مذمتی بیان جاری کیا۔ تو یہ یہاں تک معاملہ ہو چکا ہے دو بدو۔ اب آگے چلتے ہیں، اب آ جاتے ہیں جناب کوشنر میدان میں اترے ہوئے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جناب ایران کو بالکل ٹھکانے لگانے کے لیے، اس کو معاشی طور پہ تباہ کرنے کے لیے اور دائرہ تنگ کرنے کے لیے وہ اب سنی ریاستوں کا وزٹ کر رہے ہیں۔ سعودی عرب خاص طور پہ اور قطر کا وزٹ کیا، اور سعودی شہزادے محمد بن سلمان سے ملاقات کی 2 دسمبر کو، اور پھر وہ قطر کے امیر شیخ تمیم بن حماد الثانی سے ملاقات کی۔ اور اس میں کیونکہ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جب پومپیو محمد بن سلمان سے ملے تھے، پومپیو اور نیتن یاہو، تو محمد بن سلمان نے 3 شرائط رکھی تھیں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے سلسلے میں۔ نمبر 1 یہ تھی کہ جناب قطر اور ترکی کے ساتھ ہمارے تعلقات اور ہمارے تنازعات کو ختم کیا جائے اور تعلقات کو معمول پر لایا جائے، اور سعودی عرب کے لیے یہ سب کچھ ون ون پوزیشن پہ ہونا چاہیے۔ قطر اور ترکی، یہ 2 باتیں، ایک شرط یہ رکھی تھی۔ دوسری شرط یہ تھی کہ خشوگی مرڈر کیس میں محمد بن سلمان اور سعودی عرب کو کلیئر کیا جائے، جو کہ امریکہ میں اس وقت معاملہ پھنسا ہوا ہے، اقوام متحدہ میں پھنسا ہوا ہے۔ یہ 2 باتیں خاص طور پہ تھیں، اور تیسری تھی کہ جو ہمارے ساتھ دفاعی معاہدے ہیں، دفاعی معاہدے کیے ہیں دفاعی تعاون کے، ان کو فل فور میچور کیا جائے، امپلیمنٹ کیا جائے۔ تو یہ اس سلسلے میں تھا کہ قطر کے ساتھ، اور اب اطلاعات یہ ہیں، کیونکہ اگین میں کہوں گا کہ ٹارگٹ وہی ہے کہ 20 جنوری سے پہلے اسرائیل کو یہ تمام عرب ممالک، خلیجی ممالک تسلیم کر لیں، سعودی عرب سمیت۔ تو اطلاعات یہ ہیں جناب کہ ایران کہہ رہا ہوں، سعودی عرب اور قطر کے درمیان معاہدات جو ہیں، معاہدہ وہ ہونے کو ہے، اور اس کی جزیات طے کر لی گئی ہیں، اور فل فور یہ ہے کہ جناب جو اس کے فضائی راستے، زمینی راستے، سمندری راستے جو ہیں، اس کے لیے رضامندی ظاہر کر دی ہے سعودی عرب اور قطر نے۔ اور کوشنر جو ہیں وہ ثالثی کا رول ادا کر رہے ہیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ کے داماد کوشنر، وہ ثالثی کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ قطر کو اس کے عوض کیا ملے گا جی؟ وہ ملے گا دفاعی معاہدوں اور اسلحے کی فروخت کی یقین دہانی کرا دی گئی ہے۔ اب یہ رپورٹ ہے الجزیرہ کی، اس کے مطابق جناب کوشنر کی حالیہ ملاقاتوں سے اماراتی یعنی کہ UAE حکام، بحرین اور دیگر عرب ریاستوں کو بھی الگ رکھا گیا ہے، اور جنہوں نے 2017 میں سعودی عرب کے موقف کی حمایت کرتے ہوئے قطر سے سفارتی تعلقات منقطع کر لیے تھے۔ یہ سب سعودی عرب نے بھی، UAE، مصر اور بحرین، ان سب نے قطع تعلق کی تھی قطر کی۔ اب سعودی عرب اور قطر کے درمیان معاملہ طے کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جبکہ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق جی کوشنر کے مصر کے دورے کے بعد تمام GCC ممالک، گلف کنٹریز جو ہیں، ممالک کو بھی اکٹھا کرنے کے لیے یہ ایک اہم خبر ہے کہ 20 جنوری سے پہلے کوئی کامن گراؤنڈ بنانے کی کوشش کی جائے گی، اور جہاں یہ تمام ریاستیں اور GCC کے رکن غیر عرب ممالک بھی اسرائیل کو باقاعدہ طور پہ تسلیم کرنے کا اعلان کریں گے۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیے کہ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ میں کیا کہا گیا
کہ جناب 20 جنوری سے پہلے کوئی کامن گراؤنڈ تلاش کی جائے گی جس میں تمام ریاستیں اور GCC کے رکن غیر عرب ممالک بھی اسرائیل کو باقاعدہ طور پہ تسلیم کرنے کا اعلان کریں گے۔ یہ بڑی میننگ فل ہے جی۔ اور اس کے بعد امریکہ اور اسرائیل اس دورے اور عرب ریاستوں کی طرف سے اسرائیل کو تسلیم کرا کے ایران پر دباؤ بڑھایا جائے گا تاکہ ایران کے خلاف جنگی اقدامات کی بدولت ان تمام ممالک پر چڑھائی کی جائے جو اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کر رہے ہیں۔ یہ بات اگین کہ جناب تمام ممالک پر چڑھائی کی جائے جو اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کر رہے ہیں۔ یہ کوشنر ٹیکس آن قطر بلاکڈ ان مڈل ایسٹ، یہ ذرا غور سے سنیے۔ اس کے بعد یروشلم پوسٹ کیا کہہ رہا ہے جی؟ یروشلم پوسٹ یہ کہہ رہا ہے کہ کوشنر کے خلیجی ریاستوں کے دورے کے دوران کہا گیا کہ ایران اس امن کے عمل میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے اور مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے کی جانے والی کوششوں کو سبوٹاژ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ ایران جیسی شیعہ ریاست عرب کی سنی ریاستوں کے لیے خطرہ ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کرنے والی تمام ممالک پر چڑھائی کی جائے گی تو اس میں پاکستان کو بھی دھمکی دی جا رہی ہے۔ یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ پاکستان کو بھی سخت میسج دیا جا رہا ہے۔ جو یہ ساری چیزیں پاکستان میں اس وقت سیکورٹی ہائی الرٹ، ہماری افواج تیار، تو یہ ایک بہانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ 20 جنوری میں بار بار کہتا ہوں کہ 20 جنوری سے پہلے بہت ہی کریٹیکل ٹائم ہے جناب۔ یروشلم پوسٹ کی ایک اور ہے جناب، ایران از اے سیکرٹ میچ میکر ان اسرائیل عرب ریلیشنز۔ اب یہ کہتا ہے جناب کہ ایران کے چین کی طرف جھکاؤ اور عرب اسرائیل اتحاد پر تحفظات پر بھی امریکہ اسرائیل نظر رکھے ہوئے ہیں۔ عرب ریاستوں کے ساتھ دفاعی معاہدوں، اسلحے اور جدید طیاروں کی فروخت میں اس لیے کی گئی تاکہ ان کا دفاع ناقابل تسخیر ہو، جبکہ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق عرب ریاستوں کی طرف سے ان کے ساتھ مزید معاشی معاہدات کیے جائیں گے اور ایران پر مزید معاشی پابندیاں لگائی جائیں گی تاکہ عرب ریاستوں کی معیشت مضبوط اور ایران کی معیشت کو دیوالیہ قرار دیا جائے۔ تو یہ ہیں جناب خبریں۔ اور اس کے بعد ایک اور بات میں بتا دوں کہ ایران کو سفارتی چینل سے دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں، اور وہ یہ کہ ایران اپنے جوہری سائنسدان اور مسلم شاہدان کی ہلاکت کے الزامات اسرائیل اور امریکہ پر لگانے کا سلسلہ بند کر دے، ورنہ پھر تباہ کن نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہے۔ یہ چیز آپ کو میں نے ایک پوری کی پوری بتا دی ہے، تصویر سامنے رکھی ہے، اور یہ بھی آپ پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ امریکی بحری بیڑا خلیج فارس میں موجود ہے، اور نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ میں بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ جناب موساد اب براہ راست سامنے آ گیا ہے، ایران سامنے آ گیا ہے، اور امریکہ نے بغداد میں اپنے سفارت خانے سے اپنا زیادہ تر سٹاف جو ہے وہ وہاں سے واپس بلا لیا ہے تاکہ ایران جو ہے وہ جوابی جو اقدامات کرے، جوابی حملے جو کرے گا اس سے بچا جا سکے اور اپنا جانی نقصان سے بچا جا سکے۔ US withdrawing some بغداد ایمبیسی اسٹاف amid ریجنل ٹینشن، یہ ہے جناب۔ اور یروشلم پوسٹ کے ایک اداریے میں ایک اور بات بھی کہہ دی گئی ہے کہ جو بائیڈن کو، نومنتخب صدر جو بائیڈن کو واضح پیغام دیا گیا ہے اسرائیل کی طرف سے کہ جناب انہیں بھی صدارت کا حلف اٹھانے کے بعد ایران کے بارے میں ٹرمپ کی پالیسیوں کو جاری رکھنا چاہیے تاکہ ایران کے جوہری ہتھیاروں کی وجہ سے دنیا میں امن کو لاحق خطرات کا خاتمہ ہو سکے اور اسرائیل امریکہ کے مفادات کا تحفظ کیا جا سکے۔ اس کا یروشلم پوسٹ کا یہ ہے جناب، اس کی ہیڈ لائن ہے اسرائیل عرب ٹائز دا ون ٹرمپ پالیسی بائیڈن شوڈ کیپ۔ یہ ہے جناب صورتحال۔ تو یہ ایک مفصل خبریں میں نے کہا آپ کے سامنے پوری تصویر سامنے رکھ دوں، اور جس کا نچوڑ یہ ہے
کہ جناب ہر طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی، اور اس آگ سے ہم نے کیسے بچنا ہے اور باقیوں کو کیسے بچانا ہے، اصل یہ ہے جناب فن۔ ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جناب کہ اس جنگ سے ہر کوئی بچے اور کوئی بھی اس جنگ کے لپیٹے میں نہ آئے۔ تو اسی تناظر میں پاکستان، کیونکہ انڈیا ظاہر ہے جی انڈیا اسی کیمپ کا ہے، تو وزیر خارجہ، امریکی وزیر خارجہ نے خاص طور پہ یہ سٹیٹمنٹ دی ہے، اور یہ ورچوئل کانفرنس کے دوران دی ہے، جو کہ TRT ورلڈ فورم 2020 میں مباحثہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور انڈیا ایٹمی قوتیں ہیں، محاذ آرائی ہوئی تو عالمی امن کے لیے یہ خطرہ ہوگی۔ تو میسیجز سب کنوے کر رہے ہیں، اب کوئی بھی ریاست پیچھے نہیں رہ گئی۔ اسرائیل اسٹریٹ فارورڈ آ گیا، UAE سامنے آ گیا، ایران فرنٹ فٹ پہ آ گیا، سعودی عرب بھی فرنٹ فٹ پہ آ گیا، امریکہ اور اسرائیل بھی فرنٹ فٹ پہ لڑ رہے ہیں، اور پاکستان بھی فرنٹ فٹ پہ آ گیا ہے کہ جناب کوئی چیز ڈھکی چھپی نہ رہے، اور براہ راست سب ایک دوسرے کے ساتھ، وہ کہتے ہیں کہ گرگے 12 دیدہ والا ہے جناب حال، کہ جو آنکھیں بند کرے اسی کو چیر پھاڑ کر دیں اس کی۔ تو دیکھتے ہیں جناب کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔